المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. اللهم اعصم بني بالفرج وفرجنا واجعلنا من أمانهم وأنصارهم. بعد خداوند متعال من روائك خداوند متعال من رحمتك أنعمك سيدي كائنات فاطمة الزهراء صلى الله عليها بحق شهداء الإسلام بحق شهداء كربلاء بعد تمام گناہوں سے درگزر فرما. جب تک ہم زندہ ہیں راہ اہل بیت کی صراط مستقیم پہ مکتب اہل بیت پہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما. علماء امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں سے قرار دے. ہمارے تمام گزشتگان کی مغفرت فرما. خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما. انہیں اپنی جوال رحمت میں عنایت فرما. چند جملے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. گزشتہ دنوں ان کی شہادت کے ایام تھے اور آئندہ چند دنوں میں ان کی ولادت کے ایام ہیں اور روز مادر ہیں. تو بہتر ہے کہ جو ہے ماں کی عظمت کے حوالے سے اور سیدہ کائنات کے حوالے سے کہ جن میں جو ہے مادر ہونے کی جو ان کی حیثیت اور جو مقام ہے وہ بیشتر ہے. کیونکہ پیغمبر اسلام نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ اپنے بابا کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں تو بیٹی بھی ہیں. اور پھر پیغمبر اسلام نے انہیں فرمایا ام ابیہا اور پھر چونکہ ام الائمہ ہیں. احادیث میں جو ہے کافی تعداد میں یہ باتیں وارد ہوئی ہیں کہ خود سیدہ کائنات نے فرمایا کہ میں 11 اماموں کی ماں ہوں. اور اسی طرح باقی ائمہ نے بھی فرمایا, پیغمبر اسلام نے بھی اسی طرح سے. تو یہ ان کی جو مادر ہونے کی جو حیثیت ہے وہ زیادہ ہے. اسی لیے شاید جو ہے اس دن کو 20 جمادی الثانی کو روز مادر قرار دیا ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے. تو بہتر ہے کہ اس سلسلے میں مطالعہ ہو, اس سلسلے میں بات چیت ہو, اس سلسلے میں ہمارا معاشرہ ہے کہ جس میں ان حوالوں سے بات نہیں ہوتی اور کام بھی نہیں ہوتا. مثلا عظمت مادر کے حوالے سے یہاں کوئی ایسا برنامہ نہیں ہوتا جس میں صرف ماں کی حیثیت کو اجاگر کیا جائے اور اہل بیت کی سیرت و سنت اس سلسلے میں بیان کیا جائے تاکہ معاشرے میں ماؤں کو مقام ملے, ماؤں کو اپنی حیثیت ملے اور ماؤں کو بھی پتہ چلے کہ ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کا کیا مقام ہے. تو ان کی ذمہ داریاں بھی بیان ہو جائیں, اولاد کی ذمہ داریاں بیان ہو جائیں ماں کے سلسلے میں, اور ماں کی ذمہ داریاں تربیت اولاد کے حوالے سے, محبت کے حوالے سے بیان ہونی چاہیے. اب جو ہے ہمیشہ تعصب ہے کہ ہمارے معاشرے میں کام نہ ہونے کے برابر ہے. حضرت اعلیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فاطمہ اذا اللہ یرضی لغضبک ویرضی لرضاک. اپنی بیٹی سیدہ کائنات سے فرمایا کہ خداوند آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے, سیدہ کائنات کے ناراض ہو جانے سے خداوند متعال ناراض ہو جاتا ہے, اور جو ان کے راضی ہونے سے خداوند راضی ہو جاتا ہے. اگر کسی سے سیدہ کائنات ناراض ہو تو یہ خدا کی ناراضگی جو ہے اسی کے نتیجے میں ہے, اور سیدہ کائنات اگر کسی سے راضی ہیں تو خداوند اس سے حتماً راضی ہے. یہ یعنی مظہر غضب و رضا پروردگار. ایک ہستی کو خداوند متعال نے اس قدر قریب کر دیا ہے کہ اسے اپنی رضایت اور اپنی ناراضگی کا مظہر قرار دیا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ خداوند ہم سے راضی ہیں یا نہیں, خداوند ہم سے ناراض ہیں کہ نہیں. تو یہ سیدہ کائنات مثلا مظہر ہیں. اگر کسی کی نسبت سیدہ کائنات نے اظہار کیا کہ ہم ناراض ہیں, یعنی حتماً خدا ناراض ہیں.
یہ ہستیاں اس حد تک ترقی کر چکی ہیں کہ معیار بن گئی ہیں خداوند متعال کی رضایت و خوشنودی کے لیے اور غضب الہی کے لیے۔ یہ مظہر جلال و جمال اسی کو کہتے ہیں۔ سیدہ کائنات ان میں سے ایک ہیں، 14 معصومین مظہر جلال و جمال الہی، مظہر اوصاف الہی ہے۔ تو اگر دیکھنا ہو خداوند ناراض ہے یا راضی تو ان کی طرف دیکھیں، ان کی باتوں میں، ان کی سیرت میں ڈھونڈیں کہ وہ کون سا کام ہے کہ جس سے سیدہ کائنات مثلا ناراض ہو جاتی ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ اس کام کی انجام دہی کے بعد خداوند حتماً ناراض ہیں ہم سے۔ یہ مظہر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبہ، کہ اللہ آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ مظہر ہیں۔ جو انہیں ستاتا ہے وہ خدا کو ستاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب جو ان پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ خدا پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، جو ان کے مقابلے کے لیے آ جاتا ہے وہ خدا کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب خداوند جو ہے ایک طرف ہے یہ اور ان کے دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حتماً یہ مظہر خدا، مظہر صفات الہی ہیں، جو ان کے مقابلے میں آتا ہے وہ خدا کے مقابلے میں آتا ہے۔ اس طرح ربا خاروں کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں مثلا سود خور ہیں، ان کے بارے میں کہ وہ خدا سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں، یعنی یہ لوگ خدا سے لڑ رہے ہیں گویا۔ تو اہل بیت اسی طرح سے ہیں۔ آقا امام حسین پہ جو ہے تیر چلانا ہے، خدا پہ تیر چلانا ہے، یعنی سیدہ کائنات کا گھر چلانا ہے، خدا کا گھر چلانا ہے۔ تو یہ لوگ در اصل نہ صرف دشمن اہل بیت، یہ دشمن خدا، یہ اولا دشمن خدا ہے، چونکہ دشمن خدا ہے دشمن اہل بیت ہے۔ اہل بیت کی دشمنی کا معیار خدا ہے۔ اب جن سے خدا نے ناراض ہونا ہے اہل بیت ان سے ناراض ہے، اہل بیت جب ناراض ہیں خدا ناراض ہے۔ یہ مظہر ہے، یہ آئینہ ہے۔ رضایت اسی طرح سے ہم جو ہے ہر وہ عمل انجام دیں جس میں اہل بیت کی رضایت ہے، مثلا ہم ان کی فرمائشات میں، ان کی احادیث میں، ان کی باتوں میں تلاش کریں کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن سے اہل بیت جو ہے راضی ہو جاتے ہیں، خوشحال ہو جاتے ہیں۔ مثلا صدقات کے بارے میں، مثلا درود شریف کے بارے میں، مثلا اہل بیت کی خدمت کے بارے میں، مثلا ذریت پیغمبر اسلام کی خدمت کے بارے میں جو ہے احادیث میں آیا، پیغمبر نے شفاعت کی ضمانت دی ہے، جو میری مطلب ذریت کا خیال رکھو، ان کی ضرورتوں کا میں قیامت کے دن کی شفاعت کروں گا وغیرہ۔ اسی طرح جو ہے غریب نوازی اور جو ہے اسی طرح سے غریب پروری اور ضعیفوں کی مدد، اسی طرح سے دین اسلامی خدمت، تبلیغ دین وغیرہ وغیرہ میں اہل بیت کی طرف سے فراوان احادیث ہمارے پاس ہیں۔ تو یہ اہل بیت کی خوشنودی کے باعث ہے۔ تو ہم پھر ان اعمال کو انجام دینے کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ اہل بیت راضی ہیں ہمارے ان اعمال سے، بشرطے کہ اپنی شرائط کے ساتھ ہم ان اعمال کو انجام دیں۔ جب اہل بیت راضی ہیں تو ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے خداوند راضی ہیں۔ تو یہ اہل بیت کو یہ مقام حاصل ہو، سیدہ کائنات کو ایک ایسی ہستی ہے کہ جو معیار رضا و غضب الہی خراب پاتی ہیں، مظہر رضا و غضب الہی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ جو ہے عالمین کی خواتین کی سردار ہوں، اور سیدۃ نساء هذه الامہ، آپ اس امت کی خواتین کی بھی سردار ہیں، اور سیدۃ نساء المؤمنین، اور مؤمنین کی جو مؤمنات خواتین ہیں ان کی بھی آپ سردار ہیں۔ یعنی یہ کہ جو ہستی میں معیار ہے خدا متعال کی طرف سے وہ سب کی سردار ہے۔ یہ ہستی فرمایا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فهو فی الجنۃ معی۔ کوشش کریں کہ جو ہے مجالس و محافل اہل بیت اور عزاداری اہل بیت کے بعد ہمارے اندر جو ہے محبت اہل بیت کسی حد تک زیادہ ہو جائے،
کوشش کریں ہماری محبت. یہ تمام فضائل اور مناقب کا بیان کرنا اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی معرفت زیادہ ہو اور ان کی محبت ساتھ ساتھ بڑھ جائے اور ساتھ ساتھ ہماری اطاعت بڑھ جائے. اسی حساب سے ہم مقرب درگاہ خداوند متعال ہو جائیں گے. پھر ہمارے سامنے فرمایا یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی، سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھتا ہوگا، وہ فی الجنت معی، وہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا. ہمراہی پیغمبر جنت الفردوس میں یہ محبت سید کائنات کے جو ہے نتیجے میں ہے، ورنہ ہر کسی کو یہ معیت نصیب نہیں ہوگی. ممکن ہے جنت میں جائیں لیکن معیت پیغمبر اسلام، ہمراہی پیغمبر اسلام نصیب ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ فی الجنت معی، جو محب زہرا یہ مرضیہ ہیں وہ جنت میں میرے ہمراہ ہیں. ومن ابغضها فهو فی النار، اور جس نے ناراض کیا انہیں، غضبناک کیا انہیں، دکھ دیا انہیں، وہ جہنم میں ہے. یہ قطعی فیصلہ ہے. سیدہ ناراض ہیں یعنی یہ سرٹیفکیٹ ہے اس شخص کے لیے کہ جہنمی ہے. اب اسے جانا جہنم میں ہے، اسے جلنا ہے وہاں. اب خدا بہتر جانتا ہے کس حد تک جلے گا یہ اور کب تک یہ جہنم میں رہے گا، خدا بہتر جانتا ہے. اب کس حد تک اس نے غضب نہ کیا ہے، کس حد تک دکھ دیا. اب دشمنوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، بعض لوگ براہ راست دکھ پہنچانے میں شامل ہیں اور بعض لوگ جو ہیں بیچ میں جو ہے کام کرتے ہیں تاکہ کسی واسطے سے اہل بیت کو تنگ کریں. مثلا وہ افراد جو کربلا میں نعل بندی کے لیے آئے تھے، براہ راست جنگ نہیں کی لیکن دشمنوں کی مدد کرتے تھے پیچھے سے. مثلا ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال، مثلا ان کے نعل بندی کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو مثلا ان کے لیے کھانا بناتے تھے وغیرہ. تو یہ اسی مرتبے کے حساب سے ہر شخص شامل ہے اس غضب نہ کرنے میں. اہل بیت کو سب شامل ہیں لیکن اپنے اپنے مرتبے. سب جائیں گے جہنم میں لیکن جہنم میں ایک اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے انہیں سزا ملے گی. فرمایا یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی 100 موطن، محبت زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ 100 مقامات پہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے. 100 مقامات پہ، اور ان 100 مقامات میں سے جو کم ترین مقام ہے جہاں فائدہ دے گی محبت سیدہ کائنات، دلوں میں محبت پیدا ہونی چاہیے. اس کی علامتیں ہوں گی دلوں میں جن کی محبت ہے. عزاداری سیدہ کائنات میں رونا ایک علامت ہے، عزاداری پپا کرنا محبت کی علامت ہے. ان کے ایام میں گھروں میں آرام سے نہ رہنا، بے قرار ہونا اور آ جانا سیدہ کی یاد میں، زانوں پہ سر رکھ کے زیر لب رونا، یہ تمام چیزیں علامت ہیں. اور سیدہ کی فرمائشات کا عمل کرنا، ان کی خوشنودی کے لیے مختلف امور انجام دینا، یہ تمام محبت سیدہ کائنات کی جو علامت ہے. فرمایا یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی 100 موطن، 100 مقامات پہ سیدہ کائنات کی محبت فائدہ دے گی. ہمارے لیے کم از کم یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق ہم کہیں ہمارے لیے آگے 100 خطرناک ترین مقامات ہیں تاکہ ان کی ہمارا فیصلہ ہو جائے. جنت و دوزخ کے بارے میں، سزا و جزا کے سلسلے میں 100 مقامات پہ شاید ہم سے سوال کیا جائے، ہم سے پوچھا جائے، اور انہی مقامات پہ سیدہ کائنات کی محبت کام آتی ہے. فرمایا اَيْسَرُ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ الْمَوْتُ وَالْقَبْرُ، کم ترین اور آسان ترین مواقع کہ جہاں سیدہ کائنات کی محبت کام آئے گی اور ہمیں سختیوں سے نکالے گی، وہ موت ہے اور قبر ہے. یہ دو ہمارے لیے یہاں سے جاتے ہوئے سخت ترین مقامات ہیں. یہ جو دو مقامات ہیں، ایک تو جان کنی کی حالت کہ جب ہماری روح، ہماری جان ہمارے بدن سے نکل رہی ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف جسم سے جان نکل رہی ہوتی ہے،
یعنی اس دنیا کے ساتھ ہمارے جس قدر روابط ہیں اور جس قدر ہمارے تعلقات ہیں، جس قدر رشتے ناطے ہم نے جوڑے ہیں، ان سب کو چھوڑ کے نکلنا روح کے لیے سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد کو بھی چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں، مال و دولت کو بھی چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں، دوست احباب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی تمام دارائی جائیداد وغیرہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اپنی دنیا کو، تمام لذتوں کو، تمام خواہشات کو۔ جانکاری کی حالت سخت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ وہاں ایک ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو بڑی آسانی سے چھوڑ دے اور نکل جائے اس طرح۔ تو آسان ترین مقام جہاں ہمارے لیے کام آئے گی وہ موت ہے۔ موت کے وقت سجدے کا، موت کے وقت کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مومن یا کافر جب مر رہا ہوتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں، اور ان کے آنے میں بہت ساری باتیں وہ کس قسم کے آ جاتے ہیں، کس طرح سے آ جاتے ہیں، کیا کچھ بہرحال فرق ہے۔ مومن کے لیے اور قسم اور طریقے سے، اور کافروں کے لیے اور طریقے سے، مومنین کے لیے کچھ اور اہتمام کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، کافروں کے لیے کچھ اور اہتمام کے ساتھ یہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو وہاں یہ کہ مومن کو بھی اور کافر کو بھی، جنت و دوزخ دونوں میں اپنے مقامات کو فرشتے دکھا دیتے ہیں کہ مومن تمہارا یہ مقام تھا جہنم میں اگر تو مثلا کافر ہوتا، اور جنت میں اب تمہارا یہ مقام ہے۔ اسی طرح کافروں کو بھی دکھایا جاتا ہے اگر تم مومن ہوتے تو جنت میں تمہارا یہ مقام تھا، خدا کے ہاں تمہاری یہ منزلت تھی، یہ ساری نعمتیں تمہاری، یہ ابدی زندگی تمہاری۔ اب تم نے چونکہ کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے، اب جہنم میں تمہارا یہ مقام ہے۔ سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے جانکاری کی حالت۔ بعض کے لیے بہت سخت ہے کہ زندہ کسی کی کھال مثلا اتار دی جائے، یہ ہم تصور ہی شاید کر سکیں، ورنہ مشکل ہے کہ ہم تصور بھی کر سکیں ہم زندہ ہوں اور ہمارے سر سے پیر تک کھال اتاری جائے زندہ۔ یعنی بعض تعبیرات اس طرح سے جانکاری کی جو حالت ہوتی ہے، تو وہاں ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہماری جانکاری کی حالت کو آسان کر دے۔ فرشتے آ جائیں۔ اب آسان ترین مرحلہ جیسا کہ مومنین کے لیے بیان کیا گیا ہے، محبین سیدہ کائنات، محبین اہل بیت کے لیے ہیں، ان کے لیے گویا انسان جس طرح ایک خوشبو سونگھ لیتا ہے تو انسان ایک دفعہ ریلیکس ہو جاتا ہے، یعنی مومن اس طرح سے جان دے دیتا ہے، گویا پھول سونکھا اور جان نکل گئی بڑی آسانی سے۔ تو وہاں ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ محبت سیدہ کائنات ہے کہ موت کے بعد یہ محبت کام آتی ہے، اور اس کے بعد قبر ہے۔ قبر میں انسان کے لیے اب چونکہ سرسری تفتیش ہوگی وہاں پہ قبر میں، آپ کے تمام عقائد کے سلسلے میں کلیات کی حد تک آپ سے سوال ہوں گے، اور آپ نے کلیات بیان کرنی ہے، زیادہ تفصیلات آگے پھر بعد میں حساب و کتاب کے دن خداوند تعالی آپ سے پوچھیں گے، جو ہے خداوند آپ سے سوال کرے گا اور آپ کو جواب دینا ہے۔ خبر میں کلیات تقریباً کہ تمہارا اپنے خدا کے بارے میں بتا رہے، اپنی کتاب کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں، اپنے امام کے بارے میں مثلا بتا رہے، اور اپنے دین کے بارے میں سرسری بتا رہے کہ مشخص ہو جائے کہ آپ کو برزخ میں کس قسم کی جگہ لینی ہے۔ سرسری طور پہ بہت سخت ہے، وہاں بھی فرشتے اپنے تمام حساب کتاب کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اب اگر مومن ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھولنے ہیں، اگر مثلا منافق ہیں، فاسق ہیں تو اس کے جہنم کے دروازے کھولنے ہیں۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، بننا یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ بننی ہے قبر میں، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بننا ہے سرسری۔ تو وہاں پہ گولز لے کے آ جاتے ہیں، وہاں پہ کیڑے ہیں تو مکوڑے ہیں تو تاریکی ہیں تو وحشت ہیں تو وغیرہ وغیرہ۔ محبت سیدہ کائنات وہاں کام آتی ہے، جہاں آپ کے باقی اعمال بھی کام آ جاتے ہیں۔ یہ ولایت جو وہاں پہ کام آتی ہے قبر میں، انسان کو وحشت سے بچا لیتی ہے، تنہائی سے بچا لیتی ہے، اور قیامت کے جو ہے قبر کے کیڑے مکوڑوں سے، سانپوں سے، بچھوؤں سے
بچا لیتی ہیں، وہ ولایت اہل بیت ہیں، اور اسی ولایت کے ضمن میں ایک چیز محبت اہل بیت ہے۔ اب خصوصیت کے ساتھ محبت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کام آئے گی۔ ہماری کوشش ہو کسی نہ کسی طرح سے سیدہ کائنات کی محبت بڑھے ہمارے دلوں میں۔ دیکھیں وہ ماں ہے، وہ کل ہستی کی ماں ہے، مادر تمام ہستی ہے، وہ تمام کائنات۔ اب جب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے تو بات ختم ہو جائے گی۔ اب پیغمبر اسلام سے نیچے باقی سب پیغمبر اسلام کے ذیل میں ان کے ماتحت پھر آ جائیں گے۔ جب پیغمبر اسلام کے لیے ہستی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، پھر سب کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اور پھر جو ہے سادات کے لیے واقعی ماں ہے، امت کے لیے بھی ماں ہے۔ تو ان کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، جیسی محبت پیدا ہو جائے گی تو محبت کے آثار دیکھیں آپ کے اندر، میرے اندر یہ محبت کے آثار اگر پیدا ہیں تو ہم گویا تیاری کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے۔ اگر نہیں آج پیدا کریں گے، ان کی محبت چاہیے دل میں، ان کے لیے آپ کا دل روئے، ان کے لیے آپ کا دل بیتاب ہو جائے، ان کے لیے آپ کے دل میں جو ہے نرم گوشے پیدا ہو جائیں، ان کے لیے آپ کے اندر غیرت پیدا ہو جائے۔ یہ بڑی باتیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے۔ ایسر تلک المواطن الموت والقبر، سیدہ کائنات کی محبت 100 جگہوں پہ کام آتی ہے۔ کم ترین چیز موت ہے اور قبر ہے۔ قبر کے بعد میزان ہے، میزان اعمال میں انسان جو ہے اب وہاں زیادہ فرصت شاید نہ ہو کہ اگر اعمال جو وزنی ہیں تو نجات پائیں گے، اگر اعمال بے وزن ہیں تو پھر انسان کے لیے سختیاں ہیں۔ وہاں سیدہ کائنات کی محبت آئے گی اعمال کے وزن میں اضافے کے لیے، اعمال وزنی ہوں۔ اسی طرح والمحشر، قیامت کے دن جب سب لوگ اپنی اپنی صورتوں میں آئیں گے، باطنی صورتوں میں، ملکوتی صورتوں میں۔ اب جس طرح دنیا میں کچھ لوگ مسخ ہوئے، بندر اور خنزیر کی شکل کے ہو گئے، اور بعض لوگ مثلا خرگوش، بعض لوگ اسی طرح بعض جانوروں کے بارے میں کہ یہ انسان مسخ ہوئے ہیں، یعنی ان کی شکل میں، مطلب کہ یہی لوگ ہیں، یہ جو مسخ ہوئے مر گئے، ختم ہو گئے۔ اب یہ کچھ لوگ خنزیر کی شکل میں آئے تھے پھر ختم ہو گئے، کچھ لوگ بندروں کی شکل میں بن گئے تھے، اسی طرح کچھ لوگ خرگوش، کچھ لوگ چوہے، کچھ لوگ مثلا بعض جانوروں کے۔ قیامت کے دن ملکوتی شکل میں لوگ آئیں گے، جس طرح دنیا میں اپنے آپ کو بنایا ہے، جس طرح بنایا ہے۔ بعض نے درندگی کی ہے تو کسی درندے کی شکل میں، بعض نے نجاستوں میں زیادہ مثلا خنزیر کی شکل کو، کتوں کی شکل میں، بعض لوگوں نے تنگ کیا، لوگوں کو بھونکا ہے مثلا کتے کی شکل میں، بعض نے دالش کی ہے مثلا ریش کی شکل میں، یا اس طرح کی شکلوں میں آئیں گے۔ تو محشر مہم ترین مرحلہ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اگر اس پہ ویسا فرماتے اس سے سخت مواطن ہیں، لیکن یہ کم ترین مرحلہ ہے کہ جہاں پہ سیدہ کائنات کی محبت ہمارے لیے جو ہے کام آتی ہے میدان محشر میں۔ شاید سیدہ کائنات کی اب جس دل میں خود تصور کریں، شاید ہماری عقلی بات ہو کہ جس کے دل میں محبت سیدہ کائنات